أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العلي العظيم. درس قرآن کے سلسلے میں
رمضان المبارک سے پہلے جو آخری درس ہوئے تھے، اس موقع پر سورۃ البقرہ کی 93 نمبر کی آیت تک تقریباً اللہ کے فضل سے سبق پورا ہو گیا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94، آیت نمبر 95 اور آیت نمبر 96 اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کے تعلق سے ہم اپنی بات کو شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو ہمارے بھائی باہر ہیں کوشش کر کے یہ اندر آ جائیں تو ذرا بہتر رہے گا، ہمارے لیے بھی فائدہ ہے، آپ کے لیے بھی فائدہ ہے۔ یہ تو ابھی کچھ دن کا موقع ہے، پھر بعد میں اندر آنے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، بندہ پریشان رہتا ہے۔ ابھی اللہ موقع دے رہے ہیں تو آسانی کے ساتھ فائدہ اٹھائیں اس کا۔ تو درس قرآن کے تعلق سے یہ آیات مبارکہ آج ہمارے سامنے آئیں گی 94، 95، 96۔ لیکن یہاں کے درس کے تعلق سے تقریباً آپ سب واقف ہیں کہ موقع کی ضرورت کے اعتبار سے بھی یہاں پر کچھ باتیں مجلس میں ذکر کی جاتی ہیں۔ جب جو موقع آتا ہے اس کے تعلق سے جو خاص اور اہم اور ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ ہر ہفتے پروگرام میں تقریباً ذکر کی جاتی ہیں۔ آج بھی ہمیں دو باتیں ابتدائی طور پر سمجھنی ہے ان آیات مبارکہ کے درس کو شروع کرنے سے پہلے۔ اس وقت کی ضرورت کے حساب سے دو باتیں۔ پہلی چیز جو اس وقت میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، تھوڑی سی توجہ آپ کی اس جانب مبذول کراؤں گا جو آج اس وقت میں بڑا مسئلہ چاروں طرف ہو رہا ہے۔ اس تعلق سے بھی تھوڑی سی باتیں عرض کرنی ہے کہ مسلم خواتین کے اندر جو ارتداد کی کیفیت پائی جا رہی ہے، کچھ ایسے کام ہیں اگر ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر ان کاموں کو کرنے کا نظام بنا لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسے فتنے ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں کا نظام بنا لیں تو کچھ اس کے لیے اہم شرعی اصول ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس وقت میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آگے چونکہ محرم الحرام کی 10 تاریخ آ رہی ہے، 10 محرم، باقی محرم پہ جو تفصیلی بیان ہے وہ تقریباً 2 سال پہلے میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت پوری تفصیل کے ساتھ میں آ گیا تھا۔ اس پوری تفصیل کو تو دوبارہ نہیں دہرانا، کیونکہ جو حضرات سننا چاہتے ہیں وہ وہی دوبارہ اسے نیٹ پر سن سکتے ہیں۔ باقی ایک دو باتیں ہیں جو اس مجلس میں جب آنے سے رہ گئی تھی جو محرم کے تعلق سے ہے اور بڑی اہم ہے اور علمی باتیں ہیں، اللہ نے چاہا دوسرے نمبر پر ان کو بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر جو وقت بچے گا اس میں انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز، آج کل جو یہ ہمارے معاشرے میں ارتداد کی کیفیت بن رہی ہے۔ ارتداد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کے غیر اسلام مذہب کو اختیار کرنا، اس کو شریعت کی زبان میں ارتداد بولا جاتا ہے۔ اب تک تو یہ اپنے طور پر تھا جو اس کا طریقہ رہا تھا، لیکن اب اس وقت میں باقاعدہ منظم طور پہ باطل اس کے لیے کوششیں اور محنتیں کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ کوئی جماعت کسی کام کو ٹارگٹ بنا کے کرے گی نا تو کچھ نہ کچھ اس کے ریزلٹ ضرور آئیں گے، اور ان ریزلٹ کے آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ تو اپنی پوری توجہ لگا رہے ہیں اس کام کے اوپر، اور جس کے اوپر توجہ لگائی جا رہی ہے وہ اس فتنے سے واقف نہیں ہے، تو آسانی کے ساتھ لوگ شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اللہ نے بہت سارے یہاں جو افراد ہیں ان کو اپنی بیٹیاں دی ہوں گی، بہنیں ہوں گی گھروں کے اندر،
تو جو بھی نعمت اللہ نے عورت کی شکل میں ہمیں گھروں کے اندر عطا فرمائی ہے، یا اگر ہم بڑی عمر کے ہیں تو پوتے پوتے نواسی نواسیاں ہوں گے، ان حضرات کو اپنے گھروں میں کچھ ہدایات کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ نہ کرے یہ فتنہ ہمارے معاشرے سے ہوتا ہوا گھروں میں نہ داخل ہو جائے۔ ہر بندہ دیکھے اپنے طور پر، آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ بھائی تمہارے یہاں ایسا کوئی خطرہ ہے، ہر شخص کہے گا نہیں ہمارے یہاں کوئی چانس نہیں ہے، ایسے بہت صحیح ہے ماحول ہمارا۔ ہر بندہ آپ کو یہ جملہ کہتا ہوا ملے گا کہ ماحول صحیح ہے، ہمارے یہاں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر اگر ہر بندے کے یہاں ماحول صحیح ہے تو پھر یہ ہو کیوں رہا ہے جہاں ہو رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ بہت سی مرتبہ ہم ماحول کو صحیح سمجھتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندر اندر سے ہمارا ماحول کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں کن باتوں کا اولاد کی تربیت میں دھیان رکھنا ہے؟ سب سے پہلا اصول یاد فرما لیں کہ پہلا معاملہ ہے کہ والدین اور ماں باپ اپنی اولاد کی باضابطہ نگرانی کیا کریں۔ نگرانی کرنا، نگرانی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کا جو شیڈیول ہے سارا شروع سے لے کر کے آخر تک کا، ہمارا بیٹا ہے یا بیٹی کب اٹھتے ہیں، کب سوتے ہیں، کیا معمول ہے، گھر سے باہر کب جاتے، گھر میں کتنا رہتے، باہر جاتے ہیں تو کہاں جاتے، اگر ان کے دوست ہیں تو کون دوست ہیں، کس سے ان کے تعلقات ہیں، کس سے ان کا ملنا جلنا ہے، تمام باتوں کے اوپر بندوں کو نظر رکھنی چاہیے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جب قدم قدم پر ان کی نگرانی رکھیں گے نا تو اللہ نے چاہا اگر کہیں ذرا سی بھی گڑبڑی ہو رہی ہوگی آپ کے علم میں آ جائے گا۔ اور اگر ماں باپ ہی واقف نہیں ہے کہ ہماری اولاد ابھی گھر سے نکلی 2 گھنٹے بعد واپس آئی، کہاں تھا یہ کچھ نہیں پتا ماں باپ کو، تو معلوم نہیں کہاں کون سا فتنہ انہیں ٹکرا جائے اور وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ تو سب سے پہلا معاملہ ہے کہ ہمارے گھروں کے والدین اور جو ماں باپ ہیں ان حضرات کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کی باقاعدہ فکر کریں اور نگرانی رکھیں کہ ہماری اولاد کا نظام کیا چل رہا ہے۔ ہمارے استاد حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ماں باپ کو خطاب کر کے جو سرپرست بچوں کے آتے تھے فرماتے تھے کہ تمہاری اولاد رات کو اگر کمرے میں لیٹی ہے تو یہ بھی نوٹ کرو کہ لیٹ کتنے بجے گئی اور سوئی کتنے بجے گئی۔ اب لیٹے ہیں 2 گھنٹے تک اگر جاگ رہے ہیں تو کیا مشغولیت چل رہی ہے اس جاگنے میں۔ حضرت فرماتے تھے ان تمام باتوں پہ غور کرو گے تو اللہ نہ کرے کہیں سے بھی اگر گمراہی آ رہی ہوگی تو تمہیں کچھ نہ کچھ اس کی ہوا لگے گی اور وقت سے پہلے پھر اس کا بندہ علاج کر سکتا ہے۔ ہر طرح سے نگرانی کا ماحول گھروں کے اندر بنائیں، یہ نہیں کہ ہم اولاد کی طرف سے بے فکر ہو جائیں کہ ہمارا لڑکا یا ہماری لڑکی بڑی نیک ہے، ہمیں اس کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شیطان جب گمراہ کرنے کے اوپر آتا ہے نا تو بڑے سے بڑے اللہ والے کو گمراہ کر دیتا ہے، اس میں کسی کی بخشش نہیں ہے۔ کوئی نیک ہونا اس کے اندر بچنے کی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ حسن ظن اور نیک گمان اپنی اولاد کی طرف سے ذہن سے نکالیں اور ان کی سخت نگرانی کا گھر میں ماحول بنائیں، پہلی چیز۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گھرانوں سے بے حیائی کو دور کرنا ہے۔ بے حیائی کو دور کرے، کیونکہ جب شرم نہیں رہتی نا تب یہ کام سارے کے سارے ہوتے۔ اگر کسی بندے یا بندی کے اندر شرم ہو، نام کی بھی شرم ہے، اگر ذرہ برابر بھی شرم باقی ہے تو بندہ ایسی حرکتیں کرتا ہوا بڑا شرماتا ہے۔ دل بھی اگر کرتا ہے تو آدمی سمجھاتا ہے اپنے آپ کو کہ نہیں تمہاری بے عزتی ہو جائے گی۔ شرم کا لحاظ کیا کریں، اپنے بچوں میں شرم پیدا کریں، اور اللہ معاف کرے شرم کا مادہ کہاں سے پیدا ہوگا ہمارے معاشرے میں؟ دیکھنے میں ہی آ رہا ہے، گھر میں بڑی بڑی اسکرین لگا رکھی ہے اور اس میں گندی تصویریں چل رہی ہیں، ہیرو ہیروئن ایک دوسرے کو کس کر رہے ہیں اور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے اس کو۔
باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، اور وہاں گندے مناظر چل رہے ہیں، اس بے غیرت باپ کو اتنی سی شرم نہیں آتی کہ میری بیٹی میرے پاس بیٹھی ہے، اس کو کیا تعلیم جائے گی اس عمل کے ذریعے سے؟ اس باپ کے لیے بے غیرت کا لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں نا، یہ بڑا چھوٹا لفظ ہے، آپ اس کے لیے اور بھی بڑا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو بے غیرتی نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ لڑکی تیار ہو رہی ہے گھر کے اندر، اور تیار ہونے کے بعد میں ٹائٹ کپڑے پہنے، بالوں کو کمر پہ ڈالا، اور تیار ہو کر کے کھڑی ہو کر کے شیشے کے سامنے دیکھ کر کے پھر کہتی ہے بھائی ذرا دیکھ کے بتاؤ کیسی لگ رہی ہو؟ بھائی کہہ رہا ہے بڑھیا لگ رہی ہے، جا چلی جا باہر۔ اس بے غیرت بھائی کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ آپ ذرا سوچیں، اس کی جوان بہن بغیر پردے کے گھر سے باہر نکل رہی ہے، اور اس بے غیرت کو اتنی سی شرم نہیں آتی کہ اپنی بہن کو ذرا سا ٹوک دے کہ تو باہر کیوں جا رہی ہے؟ اور جبکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اسی کنڈیشن میں میرے سامنے کوئی لڑکی آ جائے تو میں کس نظر سے اسے دیکھتا ہوں، تو جب یہ خود اس نظر سے دوسروں کو دیکھتا ہے تو یہ کیوں سوچ رہا ہے کہ میری بہن کو کوئی اس نظر سے نہیں دیکھے گا؟ لیکن چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، آرام سے گھر سے لڑکیاں تیار ہو کے جا رہی ہیں، بغیر برقعے کے جا رہی ہیں، بغیر حجاب کے جا رہی ہیں، اور باپ بھی بیٹھا ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے، سب گھر کے اندر بیٹھے، لیکن ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ اس بے حیائی کا نتیجہ ہے کہ پھر وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے جا کر کے۔ یہ سب ذمہ داری ہمارے سر پر آتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہمارے گھروں کے اندر یہ بے حیائیاں ہوں گی اور ایسے معاملات ہوں گے تو نہ جانے کہاں یہ مسئلے پیدا ہو جائیں، کوئی بندہ گارنٹی نہیں لے سکتا اس بات کی۔ تو دوسری چیز خاص طور سے کہ پہلی بات کہ اپنی اولاد کی نگرانی سخت کریں، ہر چیز کو نوٹ کریں، اور دوسری چیز کہ اپنی اولاد کے درمیان بے حیائی کا مادہ نہ آنے دیں، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اولاد کی حیا اور شرم ختم ہوگی، ایسے معاملے نہیں ہونے چاہیے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے اور جس سے یہ حالات سے ہم کسی حد تک رک سکتے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں شادیاں وقت پر ہونے لگیں، وقت پر شادی، عام طور سے ہمارے یہاں پر 18 سال 19 سال 20 سال کی لڑکی جب ہو جاتی ہے، اگر کہو ماں باپ سے کہ شادی کر دو، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے اس کے، ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے، کیا فرق پڑ رہا ہے، رہنے دو ذرا، بھی ذمہ داری میں کیا الجھائیں اسے۔ 18 سال کی عمر ہونے کے بعد آج کل کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ہم مشورہ یہ دیتے، اگر دیکھیں بندہ کوشش کر رہا ہے، رشتے کا انتظام نہیں ہو پا رہا، اس کی وجہ سے وقت لگ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر تو عذر ہے، آپ کوشش میں لگے، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا اس لیے تاخیر ہو گئی تو الگ بات ہے۔ لیکن رشتے ڈھونڈے بھی نہیں جا رہے، تلاش تک نہیں کیے جا رہے کہ ابھی تو بچی ہے، کیا ٹینشن کی بات ہے۔ میرے پیارو، یہ جو عمر ہے نا 18 سال کے بعد کی، یہ اتنی خطرناک عمر ہے کہ کب شیطان کس راستے پہ پہنچا دے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب بچی کی عمر 18 سال ہو جائے تو فوراً اس کی شادی کی کوششیں شروع کر دینی چاہیے۔ اب مان لیجئے 20 سال ہو گئے، 21 ہو گئے، 22 ہو گئے، اور تلاش کر رہا ہے بندہ، نہیں مل رہا، کوئی عذر ہے، وہ الگ بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہیں کیسے ہی ہو کر دو اٹھا کر کے، لیکن آپ کم سے کم کوشش تو کریں، اپنی ہمت تو کریں، ارادہ تو کریں، اور بندہ اس میں محنت کے اندر تو لگے۔ اللہ تعالیٰ جب بندہ محنت کرتا ہے تو اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اس لیے کوشش یہ کریں کہ وقت پر شادیاں ہوں تاکہ پھر اس طرح کی خرافات کی نوبت نہ آ سکے معاشرے میں۔ تو شادیوں کا وقت پر نہ ہونا یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہمارے معاشرے میں پیش آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک چوتھی چیز ہے جس سے یہ کام بڑی آسانی سے ختم ہو سکتے کہ گھروں میں دینی تعلیم کا ماحول پیدا کریں، گھروں میں دینی تعلیم۔ دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں
کتنی عورتیں ہوں گی جو درس میں آ رہی ہیں، کتنی عورتیں ہوں گی جو بیانات میں جا رہی ہیں، بڑا مختصر سا اوسط ہے اس کا۔ باقی تمام گھرانے ہمارے، لڑکی گھر کے اندر پیدا ہو گئی، نہ تو کسی عالم کے بیان میں جا رہی ہے، نہ کہیں درس میں شریک ہو رہی ہے، نہ ہی کہیں اس کا کوئی دینی سلسلہ ہے، اسے دین کا پتہ ہی کچھ نہیں بیچاری کو۔ اور جب دین زندگی میں نہیں ہوگا تو خرافات یقینی طور پر آئیں گی۔ آپ گھروں کے اندر دینی تعلیم کا ماحول پیدا کریں، تھوڑا سا وقت نکال کر کے اپنے گھر میں دین کی کتاب وغیرہ سنا دیا کریں۔ گھر والوں کو اکٹھا کر لیا اور بٹھا کر کے ساری خواتین کو 2-4 پیج کسی دینی کتاب سے سنا دی۔ اللہ نے چاہا 2-4 صفحے بھی اگر روزانہ گھر میں پڑھ دیے جائیں، ضرورت نہیں کہ سارے محلے سے ہم سب کو اکٹھا کریں، جو تبلیغ سی ہوتی ہے سارے گھروں کے اندر وہ کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے طور پر اپنے گھر کے اندر سنا دیا کریں۔ 4-5 کو اکٹھا کیا، اپنے گھر کی خواتین کو 2-4 صفحے سنا دیے۔ اللہ نے چاہا وہ 2-4 صفحے روزانہ دین کی غذا ملے گی تو شیطان دور رہے گا۔ یہ تو آپ بھی تجربہ کرتے کہ جب آپ معمول سے جڑے رہتے اور پروگرام سے جڑے رہتے تو آپ کی اعمال کی کیفیت الگ ہوتی ہوگی، اور جب یہ پروگراموں کا سلسلہ بند ہو جائے، معمولات ملاقاتیں بند ہو جائیں، علماء کے پاس آنا جانا بند ہو جائے، آپ اپنا جائزہ لینا کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میرے اندر دینی غفلت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو جب کچھ دن اگر نہ ملے نہ سنے تو غفلت ہوتی ہے۔ آپ اس طبقے کا سوچئے، خواتین کے طبقے کا، جن کو ساری زندگی دین نہیں سننے کو مل رہا، وہاں غفلت کا کیا حال ہوگا؟ وہاں اگر یہ کیفیات نہیں ہوں گی تو اور پھر کیا ہوگا؟ خواتین کو گھروں کے اندر صحابہ کرام اور صحابیات کے واقعے سنائیں، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کے قصے سنائیں، ان کی کتابیں سنائیں، حضور کی بیٹیوں کے واقعات سنائیں، تاکہ ان کے دلوں کے اندر جذبہ اور حیا پیدا ہو اور غلط کاموں سے نفرت اور دوری پیدا ہو جائے۔ تو دینی تعلیم کا اہتمام اگر ہمارے گھروں کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ ان خرافات سے بچنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہ چوتھی چیز تھی۔ 5ویں جو چیز ہے بڑی اہم، 5واں معاملہ ہے اپنی بچیوں کو بڑے بڑے فون دینا، اسمارٹ فون لا کر کے دینا، اور ریچارج ان کا لمیٹڈ کرا کر کے دینا، اور وہ فون کنٹینیو بچیوں کے پاس میں رہنا، یہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ اگر گھر میں بڑے فون کی ضرورت ہے بھی تو ایک بات یاد رکھنا، میں بتا رہا ہوں کہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں کہ ایک بڑا فون رکھ دیں، ماں بھی اسی فون کو چلائے، بچیاں بھی اسی فون کو چلائیں، باپ کو ضرورت ہے کبھی وہ اسے اٹھا لے، تمام لوگوں کے ہاتھ میں رہے تو انشاءاللہ اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پرسنلی کسی کو دے دیا جائے موبائل کہ صرف اسی کے پاس ہے اور کوئی نہیں چلاتا اس کو، تو ایسی صورت میں پھر خطرے بڑھیں گے اور معاشرے میں بے حیائی پیدا ہوگی۔ اس لیے عام موبائل گھر کے اندر رکھیں، پرسنلی موبائل بچیوں کو نہ دیا کریں۔ کم از کم شادی تک تو لڑکیوں کے پاس پرسنلی موبائل اسمارٹ فون نہیں ہونا چاہیے۔ شادی کے بعد وہ جانے، ان کے شوہر جانے، لیکن شادی تک کا جو مرحلہ ہے وہ بچیوں کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے تو اس کے غلط تعلقات قائم ہونے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ آپ فیس بک کھولیں 2 منٹ کے اندر دیکھیں کتنی ریکویسٹ آ جائیں گی، اور بندہ کہاں اپنے فرینڈ جوڑ کر کے باتیں شروع کر دے گا۔ 1 منٹ بھی نہیں لگتا ان چیزوں کے اندر۔ اس لیے پرسنلی فون نہیں ہونا چاہیے، گھر کا ایک فون ہو جو سب یوز کریں تو پھر انشاءاللہ خطرے کم ہیں۔ اس میں ڈر رہے گا کہ کہیں میری چیز دوسروں کے سامنے نہ آ جائے، دوسروں کا علم نہ ہو جائے، پھر کچھ حفاظت رہے گی، لیکن پرسنلی میں خطرہ ہونا تقریباً طے ہو جائے گا۔ اس لیے موبائل کے سلسلے میں بڑی احتیاط کریں کہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح چھٹا کام جو ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کے سلسلے میں یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ آج کل یہ جو کام ہو رہے ہیں غیر مسلموں سے لڑکیوں کے تعلقات، اس میں بڑی
بنیادی جو صورت ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ مددگار چیز ثابت ہو رہی ہے وہ ایک تو یہ موبائل کا جو ابھی آپ نے سنا، اور دوسرے ہیں آج کل کے اسکول اور کالج کی مخلوط تعلیم، جہاں پہ لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں اور لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں۔ یہ آج کل یہ تعلقات قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن رہے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے کہا کرتا ہوں، آپ کتنا پڑھا رہے ہو؟ بہت سے لوگ بہت پڑھاتے ہیں، دیکھیں پڑھانے کو ہم منع نہیں کرتے، لیکن آپ ایک بات یاد رکھو کہ آپ اس انداز میں پڑھاؤ کہ بچی کا مستقبل برباد نہ ہو، بچی کا مستقبل برباد نہ ہو۔ یا تو اسے درمیانی عمر تک، درمیانی کلاس تک پڑھا کے گھر کے اندر فارغ کر کے بٹھا لے، زیادہ ضرورت ہی نہیں پڑھانے کی۔ اور اگر بہت زیادہ اسے پڑھایا بھی جا رہا ہے، بہت ہائی ایجوکیشن دلوانا چاہ رہے ہیں، تو پھر کم سے کم ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو صرف گرلز کا ہو، لڑکیوں کا ہو، جہاں پہ لڑکوں کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ تو کسی حد تک وہاں حفاظت ہو سکتی ہے تو وہاں بھی حفاظت نہیں۔ میرے سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا کہ لڑکیوں کے جو کالجز ہیں وہاں کس قدر برا حال ہے، وہ ہم اور آپ سارے کے سارے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک معنی کر ان کالجز اور اسکول سے بہتر ہے جہاں پہ لڑکا اور لڑکی ساتھ میں بیٹھ کر کے پڑھ لیں۔ وہاں تو بڑی آسانی کے ساتھ میں اس طرح کے تعلقات قائم ہوں گے اور پھر لوگ ان غلطیوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اسکول کالج کی تعلیم پہ خاص توجہ دیجیے کہ کہیں وہاں سے ہماری لڑکیوں کے اندر غلط چیزیں تو داخل نہیں ہو جا رہی۔ اتنا اوپر تک پڑھانے کی بھی اولاً ضرورت نہیں ہے، اتنا بے شک پڑھا دیں کہ وہ اپنی زندگی میں ایک تہذیب سیکھ سکے، ایک پڑھائی آ کے قابلیت آ جائے اس کے اندر، اپنی زندگی کو چلا سکے، پڑھنے لکھنے میں کسی کی محتاج نہ رہے، اپنی آگے آنے والی نسلوں کو کچھ ابتدائی تعلیم گھر پہ دے سکے، بس اتنا پڑھا دینا کافی ہے۔ زیادہ ڈگریاں کتنی دلوا دیجیے آپ، ڈگریاں پہنچنا رزلٹ اور لاسٹ میں انہیں کچن میں ہی ہوتا ہے۔ اتنی ساری ڈگریاں سیف کے اندر رکھی ہوں گی اور کچن میں آٹا گوندھ رہی ہوں گی، بات تو وہیں آ گئی ساری کی ساری۔ تو بہتر ہے کہ بس اتنی تعلیم دلوائی جائے جس سے جتنی تعلیم کی انسان کو ضرورت ہے۔ 8 کلاس پڑھا دی، 9 پڑھا دی، 10 کرا دیا، 10 کر کے مجھے لگتا ہے کہ شاید زندگی گزارنے کے برابر تعلیم آ جاتی، اتنی تو امید ہے ہی 10 کر کے، تو بس اتنا کرا دینا کافی ہے۔ اس کے بعد اپنے گھر میں اپنی نگرانی میں رکھیں۔ ہائی ایجوکیشن کے اندر لے جانے میں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں اور پھر یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر لے جا رہے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ کم سے کم فتنے کو کم کرنے کے لیے یہ کریں کہ ایسی جگہ کا انتخاب ہو جہاں پر مخلوط تعلیم نہ ہو، لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں نہ ہو، تاکہ فتنے کم پیدا ہوں وہاں پر۔ تو اس کا خاص دھیان ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگلی چیز، 7ویں جو بات ہے ہمیں دھیان میں رکھنے کی، والدین کو دھیان میں رکھنے کی، وہ یہ کہ کالج میں اگر کوئی بچ گئی، کالج میں اگر کوئی بچ گئی تو آج کل کالج کے بعد ایک ایسا مسئلہ چل رہا ہے جہاں پہ بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، وہ ہے ٹیوشن۔ یہ جو ٹیوشن کی وبا ہے نا، یہاں پر بھی بہت کمیاں ہو رہی ہیں۔ وہاں پر جا رہی ہیں لڑکیاں ٹیوشن پڑھنے کے لیے اور وہاں پر عمدہ لباس پہن کر کے جا رہی ہیں، وہاں لڑکے بھی آ رہے ہیں پڑھنے، لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، سب کی تعلیم ساتھ میں ہو رہی ہے اور وہاں پہ تفریح بھی چل رہی ہے اور سارے کام ہو رہے ہیں، اور وہاں سے یہ تعلقات غلط قائم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے نہ جانے کتنی مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا کہ لڑکی بھاگ گئی، باپ نے آ کے بتایا کہ لڑکی بھاگ گئی، بعد میں پتہ لگا کس کے ساتھ بھاگی، پتہ لگا کہ وہ ٹیوشن میں جس کے ساتھ پڑھتی تھی وہی لے کے بھاگ گیا اسے۔ وہاں پہ جا رہے تھے پڑھنے کے لیے اور وہاں پہ جا کر کے انہوں نے کوئی اور سا کورس کر لیا۔ تو ٹیوشن سے بڑی وبائیں پھیل رہی ہیں، ٹیوشن کی نگرانی کریں، اس پہ دھیان دیں۔ کسی ایسی جگہ کا انتخاب، لڑکی ہے تو کوئی پڑھانے والی لیڈیز اگر ہے اور جس کے پاس لڑکیاں ہی لڑکیاں پڑھنے جاتی ہوں اس کے پاس بھیج دیں مجبوری کے درجے میں۔
لیکن ایسا نہ کریں کہ لڑکی ہے پڑھانے کے لیے مردوں کے پاس بھیج دیا، جوان لڑکے انہیں ٹیوشن پڑھا رہے، وہ کون سا حسن بصری ہے بھائی، اس کے دل میں غلط نہیں آئے گا؟ یہ ہم نے کہاں سے سوچ لیا؟ اللہ کے نبی خود تو کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ حضور کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی نے کبھی زندگی میں کسی عورت کو نہیں چھوا۔ اور یہ پتہ نہیں آج کل کے کیسے پڑھانے والے ہیں کہ ان کے دل میں کچھ ہے ہی نہیں کہ لڑکیاں آرام سے جا کے بیٹھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اور ماں باپ بھیج بھی رہے ہیں جوان مردوں کے پاس پڑھنے کے لیے، بچیاں جا رہی ہیں وہاں پہ بغیر پردہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں۔ تو یہ فتنے یقینی طور پر پھر ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات پہ دھیان دیں کہ وہاں اللہ نہ کرے ٹیوشن وغیرہ ایسا نہ ہو جس سے معاشرے میں غلطی پھیل سکے، اس پہ دھیان ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز جو مجھے عرض کرنی تھی اس مسئلے کے تعلق سے کہ مسلم اور غیر مسلم لڑکیوں کے تعلقات پہ دھیان دیجیے۔ یہ جو آج کل لفظ چل رہا ہے نا، فرینڈ ہے ہماری، اب ہر لڑکی نے 2-4 غیر مسلم لڑکیاں دوست بنا رکھی ہیں۔ میرے سامنے ابھی 2-3 واقعات ایسے آئے جہاں پر یہ صورت سامنے آئی کہ لڑکی کو، مسلم لڑکی کو غیر مسلم لڑکے کے ساتھ دوستی ہوئی، اور کیسے ہوئی؟ جو اس مسلم لڑکی کی غیر مسلم دوست تھی اس نے اس لڑکے سے تعلق قائم کرا دیا، وہ ذریعہ بن رہی ہے اس تک پہنچانے کا۔ تو اس بات پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ایسے تعلقات اتنے کلوز نہ ہوں ہماری بچیوں کے، غیر مسلم بچیوں کے ساتھ، کہ پھر وہ ان کو اس حد تک لے جا سکے۔ اس کا دھیان دینا چاہیے، ورنہ اللہ نہ کرے ہمارے معاشرے میں جانے کتنے واقعات، اس وقت ہزاروں کی تعداد میں واقعات پیش آ رہے ہیں، آج دور دور ہمیں سننے میں مل رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کل کو ہمارے گھرانوں میں بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں اگر ہم نے اور آپ نے ان باتوں پر دھیان نہ دیا۔ ان باتوں پہ توجہ کریں، وقت رہتے ہم اور آپ فکر کریں۔ اگر ہم نے اور آپ نے دھیان کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر ہم اور آپ اس طرح کے فتنوں سے بچے رہیں گے۔ اس لیے سب سے میری درخواست ہے کہ ان تمام باتوں پر اس وقت جو یہ میں نے خاص طور سے 8 باتیں آپ کو نوٹ کرائی ہیں، عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ماں باپ سخت نگرانی کریں۔ دوسری چیز بتائیے اولاد میں شرم و حیا پیدا کریں۔ تیسری چیز آپ کے سامنے بتائیے کوشش کریں وقت پر شادیاں کرنے کی۔ اور چوتھی چیز بتائیے کہ گھر میں تھوڑی بہت دیر دین کی تعلیم کا ماحول بنائیں، 2-4 صفحے کسی دینی کتاب کے پڑھا کریں۔ پانچویں چیز بتائیے پرسنلی فون نہیں ہونا چاہیے نوجوان بچیوں کے پاس میں۔ اور چھٹی چیز بتائیے کہ کالجز کا انتخاب بڑا دھیان کر کے کریں کہ تعلیم کے ذریعے یہ فتنہ اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں نہ آ جائے۔ اور اس کے بعد 7ویں چیز بتائی کہ ٹیوشن کا بھی خیال کریں۔ اور 8ویں چیز کہ مسلم بچیوں کی غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ جو دوستیاں اور تعلقات ہیں اس پہ بھی دھیان کریں، کیونکہ اس سے بھی بعض مرتبہ غلطیاں معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ پوری معاشرے کو اس وبا سے محفوظ فرما دے۔ یہ تو تھی جو مجھے ایک پہلی چیز عرض کرنی تھی آپ کے سامنے اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے، یہ بڑی اہم تھی ہمارے لیے سمجھنے کی، ان باتوں کو یاد رکھیے گا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اگلا مسئلہ ہے جو 2 باتیں ہمیں سمجھنی ہے۔ اب آگے محرم الحرام کا مہینہ یہ چل رہا ہے اور 10 تاریخ آ رہی ہے۔ اس مرتبہ 10 تاریخ محرم کی جمعہ کے دن ہے، جمعہ کے دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن 10 محرم آ رہی ہے۔ آپ کو میں نے کئی بار بتا دیا کہ 2 کام کرنے کے ہیں، ایک کام ہے روزہ رکھا جائے اور دوسرا کام ہے 10 تاریخ کو گھر میں بڑھیا کھایا پکایا جائے۔ تو روزہ رکھنا پہلی سنت ہے، روزہ رکھنا، روزے کا اہتمام کریں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ 10 تاریخ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔
تو 10 تاریخ کا روزہ رکھے۔ حضور نے اپنی یہ تمنا ظاہر فرمائی تھی کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا، تو آپ ایک روزہ 10 کے ساتھ اور ملا لیں۔ اب اس مرتبہ جیسے 10 تاریخ جمعہ کی ہے تو یا تو آپ جمعہ کے ساتھ جمعرات کا روزہ رکھ لیں اور یا جمعہ کے ساتھ بار کا سنیچر کا روزہ رکھ لیں۔ تو ان 2 دنوں کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور اس کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں عطا فرمایا۔ تو کوشش یہ کریں تمام مسلمان کہ آنے والی 10 محرم کو روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی رکھ لیں۔ رکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، دوسرا جو کام ہے محرم میں کرنے کا، بس 2 کام ہے، 2 کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسرا کام ہے محرم الحرام میں کرنے کا کہ بندہ 10 تاریخ کو گھر والوں پہ خرچ میں ذرا ہاتھ کھلا ہوا رکھے، تھوڑا زیادہ خرچ کرے۔ مثال کے طور پر اگر معمول ہے گھر کے اندر 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو مثلا دال بنی سبزی بنی، تو ذرا 10 تاریخ کو مرغا بریانی بنا لیجئے، تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیجئے کھانا۔ آپ کہیں گے چلو بتائی تو صحیح مفتی صاحب نے کھانے پینے کی سنت، دیکھیے یہاں مرغا بریانی سنت میں آ رہا ہے۔ مطلب مرغا بریانی اسپیشل نہیں کہ مرغا بریانی سنت ہے، کبھی کوئی اس پہ مجھ سے حدیث پوچھنے آ جائے۔ بتا یہ رہا ہوں کہ کچھ اچھا کھانا، کچھ ایکسٹرا خرچ کرنا یہ سنت ہے۔ ابھی میں تقریباً 2 دن ہو گئے لگاتار پروگرام چل رہے، الگ الگ جگہوں پہ جانا ہوا، تو میں کل بھی ایک جگہ پہ تھا، وہاں بھی یہ بات میں نے عرض کی، پرسوں جب میرا بیان تھا ایک جگہ، تو وہاں پر ایک صاحب نے مجھ سے بیان کے بعد عجیب بات پوچھی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے بیان کے بعد آگے پوچھا، مفتی صاحب آپ نے یہ بتایا کہ 10 تاریخ کو بڑھیا کھانا پکانا ہے، خرچ کرنا ہے بڑھیا کر کے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی بقرعید کا گوشت چل رہا ہے، اگر وہی پکا دیں تو فضیلت مل جائے گی یا نہیں مل جائے گی؟ اب دیکھیں ماشاءاللہ بھی تو چل رہا ہوگا نا، بقرعید کا بھی ختم نہیں ہوا ہوگا، ابھی کہاں ختم ہو جائے گا؟ مردوں کو گھروں میں پانی نہیں پینے کو مل رہا، عورتوں نے فریج بالکل چھو مت لینا اسے، بھائی کیا ہے اس کے اندر، پانی پینا ہے واٹر کولر رکھو، برف ڈالو، پی لیا کرو، فریج نہیں ٹچ کر سکتے، سارا بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ، کہیں ران رکھی ہے، کہیں کھوپڑی رکھی ہے، کہیں بونگ رکھی ہے، کہیں ران، الگ الگ پائے وائے سب سیٹ رکھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نیچے کا نمٹ گیا ہوگا لیکن ابھی فریزر نہیں کھلا ہوگا، وہ تو ابھی ایسے ہی پیک ہے، بالکل برف جم رہی ہے زبردست والی۔ تو اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ یار بڑھیا بڑھیا کھانا ہے، لاؤ اسی میں سے 1.5-2 کلو بنا لوں، تو کھانا تو اچھا اس سے بھی بن جائے گا۔ تو میں نے انہیں سمجھایا، جب اس نے یہ بات پوچھی تو میں نے کہا بھائی اب تو سب جگہ بتانی چاہیے یہ بات، تو اس لیے پھر میں نے سمجھایا، میں نے کہا کہ خرچ کی فضیلت ہے، بھائی اس دن خرچ کرو، اگر آپ نے رکھا رکھایا بنایا تو اس دن کا خرچ نہیں ہو رہا، بہتر ہے کہ آپ اس دن کچھ الگ سے خرچ کر لیں، اس کو بعد میں چلا دیں، اس کو بعد میں استعمال کریں، لیکن بہتر ہے کہ اس کو آپ اس دن استعمال نہ کریں، اس دن آپ کچھ الگ سے لے آئیں، تھوڑا بہت جو اللہ نے وسعت دی ہو کچھ خرچ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنۃ، کہ جو بندہ اپنے گھر والوں پر 10 تاریخ کو کھل کر کے خرچ کرے گا، اللہ پورے سال اس کے خرچ میں کشادگی پیدا فرما دے گا، پورے سال کشادگی رہے گی۔ اچھا، لوگوں کے فلسفے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک نے معلوم ہے کیا کہا، کہنے لگا مفتی صاحب ادھر تو حضرت حسین شہید ہو رہے ہیں اور ادھر ہم بریانی کھائے، ادھر حضرت حسین کی شہادت ہو رہی ہے اور ادھر ہم بریانی کھائے۔ میں نے کہا پھر اگر یہ بات ہے نا، پھر تو پورے سال بریانی، مرغا، قورمہ، بکرا سب چھوڑ دے،
پورے سال چھوڑو. وجہ کیا ہے بھائی؟ 10 محرم کو حضرت حسین شہید ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک دن کے علاوہ باقی 364 دن اور بچ رہے ہیں. ان 364 دنوں میں بھی تو روزانہ کسی نہ کسی کی شہادت ہے. کسی دن حضرت حسین کی ہے، کسی دن حضرت عمر کی ہے. پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 10,000 صحابہ کی شہادت ہے. ہر دن کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہے. تو صرف اگر بریانی چھوڑنی ہے تو 10 کو کیوں چھوڑے؟ ہر ایک کا غم منائے بندہ. پھر بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لہذا غم کا کوئی سین نہیں ہے. محرم الحرام کا یہ ادب ہے، یہ اس کا حکم ہے کھانے پکانے کا. اس لیے ہمیں غم نہیں منانا. ہمیں اور آپ کو جو حضور نے تعلیم دی ہے اس پر عمل کرنا. اس دن کھانے پینے کا حکم ہے، لہذا روزہ رکھیں اور بڑھیا کھانا پکانا کرائیں اور مغرب بعد افطار کر کے پھر جم کے کھانا کھائیں. یہ حکم ہے. اللہ نے چاہا اس کا فائدہ بھی ہوگا. اللہ رحم کرے. اب تک تو ہم یہ بات بتا دیتے تھے خالی کہ بھائی 10 تاریخ کو کھاؤ پکاؤ بڑھیا کر کے. اب آپ کے علاقے کے اندر ایک فرقہ بھی ہے، آزاد فرقہ. نام یاد ہے یا بھول گئے؟ اب 2-4 مہینے ہو گئے چوکی درس کو. تو آزاد فرقہ بھی ہے. وہ ایک کی کال آتی ہے میرے پاس، سہارنپوری کا ہے. کہتا ہے مفتی صاحب آپ نے یہ بتایا تھا کہ 10 تاریخ کو کھانا پکانا سنت ہے. میں نے کہا ہاں جی بتایا تھا سنت ہے. کہنے لگا کس حدیث سے ثابت ہے یہ؟ میں نے کہا حدیث بتا دی اسے. میں نے کہا اس حدیث پاک سے. کہنے لگا یہ حدیث تو ضعیف ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ حدیث تو ضعیف ہے. اس سے کیسے ثابت ہے 10 تاریخ کو کھانا پکانا؟ اب میں نے کہا کہ بھائی اب بیان میں اس چیز کو بھی بڑھانا پڑے گا. لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہاں پر اس حدیث پاک کا کیا حوالہ ہے اور کیا حدیث پاک کا درجہ ہے. آپ لوگ بھی سن لیں. یہاں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی آپ کے ہاتھ لگ جائے تو آپ اس کو بڑھیا کر کے جواب دے سکیں کہ یہ جو 10 تاریخ کے کھانے پکانے کی حدیث ہے یہ کیا ہے، کہاں ہے اور اس حدیث کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. بہرحال میں نے تو اس سے پہلے یہ جملہ کہا. میں نے کہا بھائی دیکھ کوئی ضد نہیں ہے، تیرا دل کر رہا دال کھانے کا تو دال ہی کھا لے. کیوں الجھ رہا اس میں کہ ضعیف حدیث ہے؟ جو کھا رہے ہیں بریانی انہیں کھانے دے. تیرا دل کرتا ہے دال کا تو دال کھا لے. لیکن بہرحال ہے کیا ہمارے لیے اس میں یہ یاد رکھنا آپ تمام کے تمام حضرات. حدیث پاک کے بڑے امام طبرانی رحمہ اللہ، انہوں نے حدیث نقل فرمائی ہے اور صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. کیا نام بتایا حضرت؟ آپ تو بولنا بھی بھول گئے، ذرا زور سے بولیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو امام طبرانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے اپنی کتاب میں. اس حدیث کے راوی صحابی ہیں جو نقل کرتے عبداللہ ابن مسعود. کیا نقل کرتے؟ انہوں نے یہ حدیث نقل فرمائی من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنۃ. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ 10 تاریخ کو اچھا کر کے خرچ کرے گا اللہ سال بھر اس کی خرچ میں کشادگی پیدا کروا دے گا. صحابی کا نام بھی آیا آپ کے سامنے. جس امام نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ان کا نام بھی بتا دیا، امام طبرانی رحمہ اللہ. یہی حدیث پاک، یہی حدیث اسی مضمون کی عبداللہ ابن مسعود سے تو آپ نے سن لی. وہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا. پیغمبر کے ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. سب نے نام سنا ہوا ہے ان کا. اور یہ بھی یاد ہوگا آپ حضرات کو کہ حضرت ابو ہریرہ یہ نام نہیں، یہ کنیت ہے، نام کچھ اور ہے ان کا. شاید بھول گئے ہوں گے. میں درس کے اندر کم سے کم 2 سے 3 مرتبہ یہ چیز بتا چکا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ یہ ابو ہریرہ کنیت ہے، نام ان کا کچھ اور ہے. نام تھا ان کا عبد الرحمن. پھر بتا رہا ہوں اب یاد رکھیے گا. کیا نام؟ اصل میں
یہ جو سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں نا درمیان میں، اس کی بڑی بے برکتی ہوتی ہے۔ جب چلتا رہتا ہے تو ہر ہفتے کہیں نہ کہیں کوئی بات ٹکراتی رہتی ہے، مذاکرہ ہوتا رہتا ہے تو باتیں یاد رہتی ہیں۔ یہ سلسلے بیچ میں گیپ ہو کر کے 2 ڈھائی 3 مہینے کے، اس سے پھر ایک سلسلہ ٹوٹتا ہے، پھر باتیں ذہن میں نہیں رہتی۔ لیکن بہرحال اب اللہ نے دوبارہ شروع کرایا، دعا کریں اللہ سے کہ چلتا رہے یہ سلسلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو میں آپ کو یہ سمجھانے لگا ہوں نا، اس حدیث پاک کی اصل یہ دلائل کے ساتھ میں، یہ اب تک میں نے کہیں بھی نہیں بتائی ہے، یہ آپ واقف ہے کہ یہاں وہ باتیں میں ذکر کرتا ہوں جو کہیں نہیں آتی۔ یہ آج میں پہلی مرتبہ کہیں پروگرام میں یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں، ورنہ سب جگہ بس اتنا بتایا کہ بھائی یہ سنت ہے، کھانا پکانا دبا کے کھاؤ اس دن۔ لیکن آج آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ثبوت کہاں سے اس کا۔ تو ایک تو ابن مسعود کی حدیث بتائی، وہ حضور سے نقل کرتے ایک ہو گئی۔ اس کے علاوہ دوسرے صحابی ابو ہریرہ ہیں، وہ بھی نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی سے یہی بات کہ حضور نے فرمایا جو بندہ اس دن خرچ کرے گا اللہ پورے سال کو شادگی پیدا فرما دیں گے۔ تو گویا کہ 2 صحابہ کی 2 حدیثیں ہو گئی۔ ایک حدیث کس صحابی کی؟ حضرت، ارے میرے بھائی زور سے بول دیجئے، عبداللہ ابن مسعود کی، اور دوسری حدیث کس صحابی کی؟ حضرت ابو ہریرہ کی۔ تو 2 صحابی کی 2 حدیثیں ہو گئی۔ اب آئیے آپ ایک مسئلہ سمجھیے الگ سے، دیکھیں جب کوئی حدیث آتی ہے، حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی کا فرمان، ہمارے نبی کا ارشاد، اس کو حدیث بولا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی تو آج سے 1400 سال پہلے آئے نا، اب وہ جو بات ہے حضور نے جو 1400 سال پہلے فرمائی تھی، وہ بات حضور سے کسی صحابی نے سنی، صحابی نے سن کر کے کسی تابعی کو سنا دی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اس طرح کرتے کرتے وہ 1400 سال بعد ہم تک پہنچی۔ یہی تو سلسلہ ہوتا ہے نا۔ حدیث کے اندر کیا طریقہ ہوتا ہے؟ جب کوئی حدیث آتی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، اب ہم لوگوں کا کام سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حضور سے لے کر کے ہم تک جو یہ حدیث آئی ہے، اس میں بیچ میں کون کون لوگ آئے ہیں اور ان کے کیا کیا حالات ہیں اور کیسے کیسے آدمی تھے۔ کیونکہ مان لیجئے بیچ میں کوئی گڑبڑ آدمی آ گیا، اب کیا بھروسہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے کہا، ہو سکتا ہے اپنی طرف سے ہی کہنے لگا ہو۔ تو یہ جو پورا سلسلہ ہوتا ہے اس کو چیک کرنا کہلاتا ہے۔ یہ جو پورا سلسلہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی سے ہمارے تک جو سند آتی ہے، اس کو عربی زبان میں بولا جاتا ہے سند۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ سند۔ حضور کی بات ہم تک جو پہنچی، جس نے جس سے سن کر کے ہم تک پہنچائی ہے، یہ پوری جو بیچ کی کڑی ہوگی اس کو سند بولا جائے گا۔ اب ایک آدمی کا بایو ڈاٹا گنگالا جاتا ہے، بھائی یہ کیسا تھا، کیسی زندگی گزاری، جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، کوئی غلط کام تو نہیں تھا، حافظہ کیسا تھا۔ ہر ایک کو چیک کرنے کے بعد میں حدیث کے 4 درجے، 4 نام، 4 کیٹیگری بنائی جاتی ہیں۔ سمجھتے رہیے گا اچھی طرح، کتنی کیٹیگری؟ 4۔ اگر یہ پوری سند ویریفائی ہو گئی اور سب ٹاپ کے لوگ ہیں، بیچ میں کوئی گڑبڑ ذرا سا نہیں ہے، سب برانڈڈ لوگ ہیں، سب بہترین آدمی ہیں، دین اور ایمان کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے مضبوط ہیں، تو اس حدیث کی سند کو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ جو سند میں بیچ میں سارے لوگ آ رہے ہیں، ایک سے ایک جو پوری کڑی جڑی ہوئی ہے، وہ ہیں تو سارے صحیح، لیکن اعلیٰ کوالٹی کے نہیں، اعلیٰ سے ادنا ہے، اعلیٰ سے ہلکے سے کم ہے۔ جیسے اسکول کالج میں ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے فرسٹ پوزیشن والا اور ایک ہوتا ہے سیکنڈ اور تھرڈ۔ جو سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن لاتا ہے نا، اس کا بھی مقام اور اس سے بڑا اونچا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اول والے کے جیسا نہیں ہوتا۔ تو اگر سارے 1 نمبر کے تو حدیث صحیح ہے، اور اگر وہ تھوڑی سے مطلب ہیں تو سب صحیح،
کوئی گڑبڑی نہیں، لیکن اتنے شاندار نہیں جتنے وہ تھے، ان سے ہلکے سے کم ہے، تو اس سند کو بولا جاتا ہے حسن۔ کیا بولتے ہیں؟ حسن۔ یہ حدیث کے نام ہے جو میں آپ کو یاد کرانے لگ رہا ہوں، جو ہمارے یہاں 8 سال کی مولویت پڑھنے کے بعد میں پھر اس کے بعد 2 سال کی حدیث پہ PhD کرائی جاتی ہے، اس میں یہ چیزیں ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ اس کی کچھ خاص باتیں میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے، مزہ بھی آئے گا آپ کو۔ تو دوسرا لفظ بتایا کہ اگر وہ بیچ میں آنے والے اعلیٰ کوالٹی سے ہلکے سے کم ہے، گڑبڑ کوئی نہیں لیکن کم ہے، اوپر والوں سے ہلکے سے کم ہے، تو اس کا نام اب صحیح نہیں رہے گا، اس کا نام حسن۔ لیکن حدیث وہ بھی مضبوط ہوگی کیونکہ کوئی کمزور درجے کا آدمی نہیں ہے، حسن ہو گئی۔ لیکن اب اگر گڑبڑ آدمی آ گیا بیچ میں، گڑبڑ، کسی کا حافظہ کمزور ہے، کوئی اپنی امانت دیانت میں ہلکا سا کمزور ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی آ گئی، تو اب اگر کمی تھوڑی بہت ہے، تھوڑی بہت ہے، تھوڑی بہت کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی بہت کا مطلب یہ ہوتا ہے حدیث کے اندر کہ مثال کے طور پر کسی بندے نے روڈ کے کنارے کھڑے ہو کے ٹھیلے پہ کھڑے کھڑے کھانا کھا لیا اور کسی نے دیکھ لیا اسے، اب جب وہ کسی سند کے اندر آئے گا تو اس کی یہ کمی مانی جائے گی کہ یہ آدمی پرفیکٹ نہیں ہے، روڈ کنارے کھڑے ہو کے ٹھیلے پہ گول گپے کھا رہا تھا، اب حدیث کا مقام اس کی کم ہو جائے گا۔ اب جو آئے گا معاملہ وہاں پر اس حدیث کو بولا جائے گا، اس سند کو ضعیف۔ کیا بولیں گے؟ ضعیف۔ کچھ کمزوری آ گئی اس کے اندر، یہ ضعیف آ گئے۔ لیکن اگر بہت ہی گڑبڑ کوئی آدمی آ جائے، بہت ہی گڑبڑ کا کیا مطلب؟ اس کے بارے میں یہ پتہ لگے یہ نہ نماز پڑھتا تھا، دھوکہ دبا کے دیتا تھا، جھوٹ کثرت سے بولتا تھا، حدیثیں اپنی طرف سے گھڑ کر کے حضور کی طرف زبردستی جوڑ دیتا تھا، اگر یہ باتیں کسی کے بارے میں پتہ لگ گئی کہ یہ آدمی آ رہا ہے سند میں، اب اس سند کا نام ہو جائے گا موضوع۔ کیا نام ہو جائے گا؟ موضوع۔ یہ 4 نام یاد رکھنا۔ اب ذرا مجھے سنائیے آپ سارے کے سارے۔ سب سے پہلے بتایا سب برانڈڈ لوگ ہوں، سب اعلیٰ کوالٹی کے، کوئی کمزور نہیں پوری سند میں، کیا کہیں گے اسے؟ صحیح سنا ہے تو صحیح بولا جائے گا اسے۔ اور اگر برانڈڈ سے ہلکے سے کم ہو، گڑبڑ تو کوئی نہیں لیکن اتنے اچھے نہیں، تو اسے کیا بولیں گے؟ حسن۔ اور اگر تھوڑی بہت گڑبڑی ہو، تھوڑی بہت گڑبڑی ہو تو اسے کیا بولا جائے گا؟ ضعیف۔ اور اگر ڈھیر ساری گڑبڑی ہو تو کیا بولیں گے؟ موضوع۔ یہ 4 نام ہوتے ہیں حدیث کے، یاد ہو گئے نا آپ کو سب کو؟ اب آپ آئیے قانون کیا ہے؟ حدیث کا قانون یہ ہے کہ ضعیف جو حدیث ہوتی ہے جس میں تھوڑی بہت کمزوری ہو، اگر کوئی ایک ہی بندہ ہے اس بات کو نقل کرنے والا اور وہی ضعیف ہے، وہی حدیث ضعیف ہے، ایک ہی حدیث میں کوئی بات آ رہی ہے اور وہی ضعیف ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو ماننے سے احتیاط کی جاتی ہے کہ بھائی عمل کرنے میں تھوڑا سا خطرہ ہے، کیونکہ ایک ہی بندہ ہے اس بات کو نقل کر رہا ہے، دوسرا کوئی وہ نقل نہیں کرتا اور وہی بندہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے تو خطرہ رہتا ہے، مسئلے وغیرہ پھر اس سے ثابت نہیں ہوتے، اس حدیث کو ضعیف کی کیٹیگری میں رکھ کے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس سے مسئلے نہیں بنیں گے۔ لیکن اگر مسئلہ کیا ہو جائے وہاں پر ایک کے بجائے 2 آ جائے، ایک سند ہے حدیث کی، دوسری سند ہے حدیث کی، ہیں دونوں ضعیف، تھوڑے کمزور بندے دونوں میں ہیں لیکن بات دونوں ایک ہی نقل کر رہے ہیں، تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی جب 1 سے 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، تو اگرچہ یہ کمزور ہیں اکیلے لیکن 3 4 مل کر کے اکٹھے ہو جائیں تو پھر بات مضبوط ہو جائے گی اور پھر اس سے مسئلے ثابت ہو سکتے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک ساتھی آپ کا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے آگے کہا، جو کبھی کبھار جو ہے گولی بھی دے دیتا آپ کو، وہ آیا آپ کے پاس آ کے کہنے لگا
کہ بھائی کل کو فلاں دوست نے تیری اور میری دعوت کر رکھی ہے، وہاں چلنا ہے۔ آپ نے کہا چل ہٹ، کیا فالتو کی بکواس کر رہا ہے، مانا نہیں۔ پھر ایک اور آیا آپ کا ساتھی، وہ بھی ہے جو گولی باز ہے، لیکن اس نے بھی یہی کہا کل کو اس کے یہاں تمہاری میری اور اس کی تینوں کی دعوت ہے، اب کیا ہوگا آپ کو؟ آپ کہو گے یار ہے تو گڑبڑ یہ تھوڑا سا، لیکن ایک ہوگا، دو گڑبڑ ہوں گے، تین ہوں گے، جب یہ دو تین اکٹھے ہو گئے تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا کہ واقعی دعوت ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ضعیف حدیث میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا گڑبڑ آدمی ہے تو حدیث ضعیف ہو گئی ہے، لیکن ایک آ جائے، دو آ جائے، تین آ جائے تو پھر محدثین کہتے ہیں کہ بھائی اب گڑبڑی کا چانس ختم، اب اس حدیث کو درجہ دے دیا جاتا ہے حسن کا، یعنی جیسے حسن والی حدیث پر عمل کیا جائے گا اب اس پر بھی عمل کر سکتے۔ پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے یہاں والے تین پہ، جو یہ ساری محنت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کی 10 تاریخ کے مرغے بریانی کی فضیلت ثابت کرنے کی محنت ہے، اتنی محنت کر کے یہ مرغا حلال ہو رہا ہے۔ اب آئیے یہاں پر 10 تاریخ کی فضیلت پر میں نے بتایا کتنی حدیثیں؟ 2 حدیثیں، ایک حدیث کس صحابی سے آ رہی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود سے، اور دوسری حدیث کس سے آ رہی ہے؟ ابو ہریرہ سے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے نیچے جو ان کے شاگردوں کے شاگردار ہیں وہ ہلکے سے کمزور ہیں، اس وجہ سے عبداللہ ابن مسعود والی جو حدیث ہے ان شاگردوں کی وجہ سے ضعیف ہو گئی۔ ابو ہریرہ والی حدیث کے اندر جو ان کے شاگردوں کے شاگردار ہیں وہ ہلکے سے کمزور ہے، اس لیے وہ بھی ضعیف ہو گئی۔ لیکن اب آپ کو قانون پتہ ہے کہ حدیث یہ ضعیف اگرچہ ہو گئی، لیکن چونکہ 2 ضعیف مل کر کے نقل کر رہے ہیں اس لیے اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔ کریں گے یا نہیں کریں گے عمل؟ کریں گے عمل، کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر اکیلا ہوتا کوئی مسئلہ ضعیف حدیث کا اور کوئی حدیث اس سلسلے میں نہ آ رہی ہوتی تو پھر شک تھا، لیکن جب 1 سے 2 اور 3 حدیثیں ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں وہ شک ختم ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کر لیا جاتا ہے۔ آگے سمجھ لیں، مثال کے طور پر ایک بچہ ڈائریکٹلی کسی کو مارے، بڑا مشکل ہے بڑے آدمی کو، لیکن 2 بچے مل کے بجا سکتے ہیں کسی کو، 2 مل کے، ایک ادھر سے مار رہا وہ بندہ ادھر لگے، دوسرے نے پیچھے سے کھوپڑی پہ مار دیا، بندہ ادھر گھوما پھر ادھر سے رسید کر دیا، 2 نپٹا سکتے۔ ایک کے اندر وہ پاور نہیں ہوتی جو 2 مل کر کے پیدا ہو جاتی۔ تو اگر اکیلی ہوتی وہ ضعیف حدیث، اس کے ساتھ میں نہ ہوتی کوئی تھی تو پھر تھا مسئلہ، لیکن جب اس کے ساتھ میں 2 آ گئیں اور 2 حدیثیں ایک ہی مضمون کی تو لہذا عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے گا۔ اسی کو ایک بڑے درجے کے محدث ہیں امام بیہقی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اس حدیث کے بارے میں، الاسانید وان کان ضعیفۃ، کہ اس حدیث کی سندیں اگرچہ ضعیف ہیں، جو ایک حدیث ہے اس کی سند میں بھی کمزور آدمی ہے، دوسری حدیث کی میں بھی کمزور ہے، لیکن آگے فرماتے اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوة، جب دونوں مل جائیں گی تو دونوں میں طاقت پیدا ہو جائے گی، پھر عمل کر لیا جائے گا۔ یہ جملہ امام بیہقی نے اس حدیث کے اوپر فرمایا ہے۔ لہذا یہ کہنا کسی آزاد فرقی کمپنی کا کہ اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اگر کوئی کہے تو ہم کہیں گے بے شک ضعیف ہے، کوئی حرج نہیں ضعیف ہونے سے۔ پھر وہ کہے گا کہ آپ عمل کیوں کر رہے ہو جب حدیث ضعیف ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب ہوگا کہ ایک حدیث ہے، اس میں کس کی نام بولیں جلدی؟ عبداللہ ابن مسعود کی، اور دوسری حدیث ہے کس کی؟ حضرت ابو ہریرہ کی، اور دونوں حدیثیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن جب ایک مسئلے پہ 2 ضعیف حدیثیں آ جائیں تو مل کر کے مضبوط ہو جاتی ہیں اور اس پر عمل کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے 10 تاریخ کو ہم مرغا بنائیں گے، کیا کرنے کا کچھ؟ دیکھیں کیسے خوش ہو گئے انشاءاللہ کہہ رہے۔ محنت کر کے اگر مرغا ملے تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔
اب جب دسترخوان لگے نا آپ کے سامنے تو آپ سارے دسترخوان والوں کو یہ تقریر یاد کرا دیتے، بھائی پہلے اس کا سند کا معاملہ سن لو، پھر اس کے بعد بسم اللہ کرو۔ لیکن جب بندہ مسئلے کو سمجھ لیتا ہے تو پھر عمل کا بھی مزہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر اللہ نے کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اب عمل کی کوالٹی الگ ہوگی آپ کی، اور جب بندہ بس ویسے ہی عمل کر رہا ہو تو پھر عمل کے اندر وہ مزہ نہیں آتا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اسی طرح سے ایک امام ہے، امام احمد ابن حنبل، 4 اماموں میں ایک بڑے درجے کے امام ہیں۔ وہ جو فون کیا تھا نا جس نے، اس کو جب میں نے ساری بات بتا دی تو اس کے بعد کہنے لگا ٹھیک ہے میں بعد میں کروں گا، پھر اس نے اپنے گرو کو کال کی ہوگی جو بھی ہوگا اس کا، تو اس نے کہا کہ اب مفتی صاحب کے سامنے یہ پیش کر۔ اس کا فون آیا، کہنے لگا ایک بات اور تھی۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا امام احمد ابن حنبل جو بڑے درجے کے امام ہیں، انہوں نے فرمایا اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کہنے لگے اتنے بڑے درجے کے امام کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل کہہ رہے ہیں، کہ پھر آپ کیوں عمل کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہیں یہ تو سمجھ لیں۔ اب تو آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امام احمد فرما رہے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے۔ ارے سمجھ گئے یا نہیں آپ حضرات؟ ہم کب کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ ہم تو خود کہہ رہے ہیں ضعیف ہے، لیکن 2 ضعیف مل کر کے حسن کے درجے میں پہنچ گئی، حسن کے درجے میں ہے، صحیح کے درجے میں اب بھی نہیں ہے۔ تو یہی بات امام احمد کہہ رہے ہیں، پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ بیچارہ پھر رکھ دیا، پھر کہنے لگا چلیے بعد میں کروں گا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد سے کال نہیں آئی اس کی، اب ختم ہو گئے تھے دلائل اس کے پاس سے۔ لیکن آپ کو میں نے امام احمد کا بھی مسئلہ سمجھا دیا۔ جب آپ وہ پوری بات سمجھ لیں گے نا تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ امام احمد نے تو بالکل صحیح بات کہی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو ہم بھی تو کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے۔ ہم کب کہتے ہیں صحیح ہے؟ لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اور ایک بڑے امام ہیں، امام سفیان رحمہ اللہ۔ امام سفیان رحمہ اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا قد جربناہ مرارا فوجدناہ کذالک۔ امام سفیان فرماتے کہ ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے اس بات کا، اور فرماتے ہم نے اسی طرح سے پایا۔ کیا مطلب تجربہ کیا؟ یعنی 10 تاریخ کو ہم نے خرچ کرنے میں کشادگی کی اور کھل کر کے خرچ کیا تو اللہ نے اس کی برکت سے سال بھر خرچ میں کشادگی پیدا فرما دی۔ تو امام سفیان تک یہ بڑے محدثین ہیں، یہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ ہمارے تجربے سے بھی یہ بات صحیح ثابت ہوتی۔ لہذا ان تمام باتوں کو ملا کر کے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ اگر 10 تاریخ کو بڑھیا کھائے پکائے تو کوئی حرج نہیں، اور اس کا ثبوت حدیث سے ہے، اور حدیث کے اوپر بھی کوئی کلام نہیں، حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ گئے نا سب حضرات؟ ہاں آپ تو کہیں گے جی، ورنہ تو پھر پتہ ہے دوبارہ دوہرا دیا جائے گا۔ ابھی میں بیان کے اخیر میں دوبارہ سنوں گا، ابھی نہ نکالیں اس کو ذہن سے۔ اب آئیے اگلے مسئلے پہ۔ یہ میں بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، آیات جو میں نے پڑھی تھی یہ تو پھر اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ ویسے بھی ہمارے بہت سارے افراد ایسے ہیں جن تک اطلاع شاید ابھی نہیں ہو پائی ہوگی، بیچارے وہ پہنچنے سے رہ گئے ہوں گے۔ یہ ہماری چیزیں بھی ہو جائیں گی جو عرض کرنی تھی، اور ان کی شرکت بھی ساتھ میں ہو جائے گی۔ بہرحال یہ مسئلہ ایک عرض کر دیا۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ، یہ بھی بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی بہت کثرت کے ساتھ میں کہ 10 محرم کو جمعے کے دن قیامت آئے گی۔ سنا ہے یا نہیں ہے؟ سبھی نے سنا ہوگا تقریباً کہ 10 محرم کو جمعہ کے دن قیامت آئے گی۔ اب ایک صاحب کی کال آتی ہے میرے پاس، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب کہیں اسی بار والی تو نہیں ہے یہ کہ اس بار بھی آ رہی ہے، 10 محرم بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ سنا بھی ہم نے سب سے کہ قیامت آئے گی۔ یہ جو بات ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 10 محرم جمعے کے دن قیامت آئے گی،
اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں آپ، اور کھل کر کے دلائل کی روشنی میں۔ اس کو بھی خالی میں 2 لفظوں میں چاہوں تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے یا جھوٹ ہے، لیکن اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ دلائل کے ساتھ سمجھیں، کیونکہ یہ بات ہمارے معاشرے میں بے انتہا مشہور ہے، اور ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو بیانوں میں بھی بتاتے ہوئے سنا ہے، لوگ بیانات میں بھی ذکر کرتے، اور ہمارے یہاں کچھ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کی بھی میں وضاحت کروں گا کہ کیا ہے، کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے ایسا۔ اب ذرا اس تعلق سے کیا دلائل ہیں ان کو سن لیں۔ اس مسئلے کے لیے تقریباً 12 سے 14 دن میرے لگاتار رات کے وقت میں 2.5 سے 3 گھنٹے لگے، اس کے اوپر میں 13-14 دن سے لگاتار محنت کر رہا تھا، پھر جا کر کے وہ میرے پاس 13-14 پیج کا مضمون تیار ہوا۔ اس 13-14 پیج کے مضمون کو 13-14 منٹ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بڑی دن کی محنت کا خلاصہ ہے یہ، اس کو ذرا سا اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا۔ ایک ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو ہم الفاظ میں نہیں بتا سکتے۔ کیا ہے اس کا خلاصہ، وہ ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں، قیامت جو آئے گی وہ جمعہ کے دن آئے گی، یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ قیامت جو آئے گی جمعہ کے دن آئے گی، یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں حضور علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ احادیث بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث کی ایک کتاب ہے مسلم شریف، بخاری شریف کے بعد اس کا مقام ہے مسلم شریف۔ 6 کتابیں حدیث کی جو مشہور ہیں ان میں سے یہ دوسرے نمبر کی کتاب ہے مسلم شریف۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ ہی کی حدیث موجود ہے۔ ان کی بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ سارے صحابہ میں سب سے بڑے شیخ الحدیث ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے حدیث اللہ کے نبی کی نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، اس میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، کہ قیامت نہیں آئے گی مگر جمعہ کے دن۔ تو مسلم شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور وہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس کا جو درجہ ہے 4 جو ابھی آپ سن کر آئے، اس میں سے صحیح درجے کی روایت ہے وہ، یعنی بالکل ٹاپ کلاس، ہائی کوالٹی کی۔ تو مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کس دن آئے گی؟ ہاں، جمعہ کے دن۔ ابھی دن بتایا، ابھی مہینہ اور تاریخ نہیں آئی، اس میں جمعے کا ذکر ہے حدیث پاک کے اندر۔ لہٰذا یہ تو کلیئر ہو گئے کہ قیامت جب بھی آئے گی یہ ثابت ہے، یقینی ہے کہ جمعہ کے دن آئے گی، اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی۔ اسی طرح ایک کتاب ہے موطا، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی، جو دوسرے نمبر کے امام ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے موطا، اس میں بھی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث پاک کو بھی حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے۔ اس حدیث پاک کا جو مضمون ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، فرماتے ہیں کہ تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا تمام دنوں میں سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ جمعہ کا۔ فیہ خلق آدم، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، خلق آدم۔ وفیہ اہبط، اور جمعے ہی میں اللہ نے ان کو آسمان سے اتارا، پیدا بھی جمعے کے دن ہوئے اور آسمان سے بھی اللہ نے جمعے کے دن اتارا۔ وفیہ تیب علیہ، اور جمعے ہی کو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ حضرت آدم دنیا میں آنے کے بعد توبہ کرتے تھے تو اللہ نے جمعے ہی کے دن ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آگے فرمایا وفیہ ماتا، اور جمعے ہی کے دن حضرت آدم کا انتقال ہوا۔ سارے کام جمعہ کے دن، جمعے میں پیدا ہو رہے ہیں اور جمعے کے دن ہی وہ آسمان سے نیچے آ رہے ہیں، جمعے میں اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما رہے، اور جمعے ہی میں حضرت آدم کا انتقال ہوا۔ اور آگے کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا وفیہ تقوم الساعہ، اور جمعے ہی میں قیامت قائم ہوگی۔
یہ بھی اس حدیث پاک میں ہے اور یہ حدیث بھی صحیح درجے کی ہے، لہذا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قیامت جو آئے گی کس دن آئے گی؟ جمعہ کے دن آئے گی۔ اس حدیث میں آگے عجیب بات بتائی گئی ہے، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انسان اور جنات کے علاوہ چوپائے جانور درندے پرندے جتنے بھی ہیں، یہ سب جمعہ والے دن کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو کر کے کان لگا کے آواز سننے کا انتظار کرتے ہیں، جیسے کوئی بندہ سننے کے لیے کان لگاتا ہے نا۔ حضور نے فرمایا انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق جمعے کے دن خاموش ہو کر کے آواز کا انتظار کرتی ہے۔ کیسی آواز؟ کب سے کب تک؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حین تصبح حتی تطلع الشمس، فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے سورج کے نکلنے تک، فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے کب تک؟ سورج کے نکلنے تک تمام چوپائے جانور درندے پرندے سب کان لگا کر کے ایک آواز کی طرف متوجہ رہتے، گھبرائے ہوئے۔ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شفقا من الساعہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ قیامت کو قائم نہ فرما دے۔ یہ اس وقت میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کیا نہ کر دے؟ قیامت کو قائم نہ کر دے۔ تو اس حدیث پاک کے اوپر ایک بڑے درجے کے محدث ہیں علامہ مناوی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے فیض القدیر، انہوں نے اس کے اندر ایک عجیب بات لکھی کہ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جمعے کے دن تو آئے گی قیامت، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جمعہ جو ہوگا وقت اس کا نماز فجر کا ہوگا، قیامت کے آنے کا۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہ جو نماز فجر کا جو وقت سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کس بات سے سمجھ میں آیا؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، اور جمعے والے دن تمام انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب ڈر کر کے گھبرا کر کے خاموشی سے آواز کو سننے کے انتظار میں رہتے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جمعے کے دن آئے گی اور وقت کیا ہوگا اس کا؟ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ یہ بات بھی محدثین نے علامہ مناوی رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی ہے۔ یہاں تک کی تو بات کلیئر ہو گئی، اور آپ کو جب یہ بات ہمارے سامنے آئی نا تو میرے ذہن میں ایک بات اور آئی۔ اللہ کے نبی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی جمعہ کے دن الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت، اور سورہ دہر وہ سورت ہے جس میں اللہ نے قیامت کا سارا نقشہ کھول کے رکھ دیا۔ حضور اپنی زندگی میں فجر کی نماز جمعہ کے دن جب پڑھاتے تھے تو اکثر سورہ دہر اس نماز میں تلاوت فرماتے تھے۔ آپ ملائیں اس کو بھی اس کے ساتھ میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ وقت ہے قیامت کے قائم ہونے کا، اس دن اور اسی وقت آئے گی، اللہ کے نبی اسی وقت اس سورۃ پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ لہذا ان تمام احادیث سے ہمارے سامنے یہ بات تو کھل کر کے آ جاتی ہے کہ یہ جو قیامت کا قیام ہوگا یہ کس دن ہوگا؟ جمعہ کے دن ہوگا، اور وقت کیا ہوگا قیامت کے آنے کا؟ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ یہ کیا 10 محرم کو ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ رہ گیا۔ ایک پوائنٹ تو کلیئر کر دیا میں نے آپ کے سامنے، اور 2 حدیثیں سنائی ہیں، ایک مسلم شریف کی حدیث سنائی ہے، دوسری امام مالک کی ایک کتاب ہے موطا، اس کی حدیث میں نے سنائی ہے، جس سے جمعہ کا دن کلیئر ہو جاتا ہے اور وقت بھی طے ہو جاتا ہے۔ لیکن تاریخ کیا ہوگی؟ 10 محرم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی حدیث ہے اب وہ سنیے۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، کس کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ عَاشُورَا، کہ قیامت جو آئے گی وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن آئے گی۔
حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں آتا ہے. اب آپ کہیں گے بھائی معاملہ کلیئر ہو گیا, اب تو مسئلہ ثابت ہمارا, مسئلہ کلیئر ہو گیا ہمارا کہ 10 تاریخ بھی مل گئی اور ہمیں جمعے کے دن بھی مل گئے, لہٰذا جو سنا تھا صحیح ہے. اجی ابھی پوری بات نہیں ہوئی. جمعے کے دن کے تعلق سے جو حدیث سنی تھی وہ تو صحیح درجے کی تھی, لیکن جس حدیث کے اندر یہ آ رہا ہے کہ 10 تاریخ ہوگی عاشورہ کی, عبداللہ ابن عباس والی روایت, اس حدیث پاک کے اوپر محدثین نے کیا کہا ہے, یہ 4 کی کیٹیگری میں کہاں پر آتی ہے. ایک بڑے درجے کے امام ابن حبان رحمہ اللہ, انہوں نے فرمایا ھذا کلہ باطل لا اصل لہ, یہ حدیث بالکل باطل ہے, اس کی کوئی سر پر پیر بنیاد نہیں ہے. یعنی یہ 4 درجے کی روایت ہے, جس کا نام کیا بتایا تھا میں نے آپ کو, موضوع. اور موضوع کا مطلب بتایا تھا من گھڑت, یعنی حضور نے کہی نہیں, بعد میں کسی نے نالائقی کر کے اور زبردستی حضور کی جانب منسوب کر دی بات, اس کو کہا جاتا ہے موضوع. تو یہ حدیث پاک اللہ کے نبی کی جانب کسی نے بعد میں ریڈی میڈ بنا کر کے اور منسوخ کر دیا حضور کی جانب, حالانکہ یہ حضور کا فرمان نہیں تھا. لہذا یہ کہنے کو تو حدیث ہے لیکن موضوع ہے, لہذا اس سے مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا. آ گئے نا سمجھ میں. عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ہے. ایک امام ابن الجوزی رحمہ اللہ, انہوں نے عجیب بات یہاں پہ تحریر فرمائی, کہا کہ قوم من الجہال, جاہلوں کی ایک جماعت نے وضعوا فی فضل عاشورہ احادیث, کہ 10 محرم کی فضیلت میں کچھ جاہلوں نے حدیثیں اپنی طرف سے بنا کے لگا دی, اور انہوں نے پھر وہ حدیثیں گنوائی کہ کون کون سی حدیثیں لوگوں نے ریڈی میڈ بنائی ہیں. اس میں نمبر 1 پہ اسی حدیث کو شمار کیا کہ 10 محرم کو قیامت آئے گی, اس میں پہلی حدیث یہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے, اور جہاں پر یہ آئی ہے وہ حدیث پاک قابل اعتبار نہیں ہے, کیونکہ وہ حدیث کا کون سے نمبر میں ہے, 4 نمبر میں, اور اس درجے کی روایتیں چاہے 10 بھی آ جائیں ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا. اس سے اوپر والا جو درجہ تھا ضعیف والا, اس میں تو 2-4 روایتیں اگر آ جائیں تو اس کو قوی مضبوط مان لیا جاتا ہے, لیکن یہ تو سب من گھڑت ہیں. من گھڑت چاہے 50 بھی آ جائیں ان کا پھر اعتبار نہیں کیا جاتا. ارے بھائی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ان دونوں حضرات سے یہ بات ثابت ہو گئی. دوسری حدیث ہے اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, یہی مضمون کہ قیامت جو آئے گی 10 تاریخ کو آئے گی, 10 تاریخ کو آئے گی. یہ جو اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے, اس حدیث پاک کو بھی محدثین نے 4 نمبر میں لیا ہے. یہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے, من گھڑت روایت ہے. لہذا 2 حدیث ہونے سے بھی یہ مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا, یہ بھی من گھڑت اس میں جاتی. اور ایک محدث نے تو عجیب جملہ کہا, ابن الجوزی جو محدث ہیں, انہوں نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا ھذا حدیث لا یشک عاقل فی وضعہ, کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو ذرا سی بھی عقل دی ہے تو وہ اس کے من گھڑت ہونے میں کوئی شک نہیں کرے گا کہ یہ بالکل من گھڑت ہے. اور وجہ کیا ہے اس حدیث پاک کے اندر؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک ٹکڑا بتا دیا, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. وہ ساری چیزیں وہ ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہیں, جس سے خود کلیئر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ حدیث کسی نے بنائی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی قرآن کے خلاف باتیں کبھی نہیں فرما سکتے. لہذا 10 تاریخ کو قیامت آئے گی محرم کی, اس سلسلے میں 2 حدیثیں ملی ہمیں. پہلی حدیث عبداللہ ابن عباس کی, وہ بھی 4 درجے کی روایت. دوسری حدیث ابو ہریرہ کی, وہ بھی 4 درجے کی روایت. لہذا جب دونوں 4 درجے کی ہیں, موضوع ہیں, تو دونوں مل کر کے بھی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا, کام نہیں چلنے والا. بالکل یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. ایک امام ذہبی رحمہ اللہ, انہوں نے تو بڑے ناراض ہو گئے وہ یہ پڑھ کے حدیث,
انہوں نے فرمایا قبح اللہ وجہ من وضعہ، اللہ ذلیل کر دے اس آدمی کو جس نے یہ حدیث بنائی ہے۔ اپنی طرف سے بنا کے حضور کی جانب منسوب کر دیا۔ بڑے ناراض ہیں، کہنے لگے اللہ ذلیل کر دے اس کو جس نے یہ حدیث اپنی طرف سے بنائی ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ قیامت جمعے میں آئے گی، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے، لیکن 10 محرم کو آئے گی یہ بات صحیح نہیں ہے، بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس بات کو بتاتا ہے غلط ہے، وہ چیز قابل اعتبار نہیں ہے۔ 10 محرم الحرام کو قیامت کا آنا کسی بھی معتبر حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کم سے کم صحیح درجے کی روایت ہونی چاہیے تھی، یا حسن درجے کی ہوتی، یا ضعیف بھی تھی تو پھر 2-4 حدیثیں ہوتی تب کام چلتا۔ اس سلسلے میں تو ضعیف بھی ایک بھی روایت نہیں، جو ہے سب 4تھے نمبر کی ہے، لہذا یہ کتنی ہوتی رہے ان سے مسئلہ ثابت نہیں ہونے والا۔ ارے میرے بھائی آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ تو یہ یہاں تک ہمارا مسئلہ ہو گیا۔ اب آج کل کے ہمارے زمانے کے لوگوں میں آپ نے نام سنا ہوگا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم، پاکستان کے مفتی صاحب نے ایک رسالہ نکلتا ہے البلام کے نام سے، انگلش میں بھی آتا ہے، وہ اردو میں بھی آتا ہے۔ اس میں مفتی صاحب کی بھی یہی تحقیق ہے کہ یہ حدیث پاک معتبر نہیں ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پڑھ کر کے ہمیں تسلی اور ہوئی، میں نے کہا چلو، اور وہ اکابرین کی بھی رائے اسی انداز کی ہے، تو مفتی صاحب نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا۔ یہ چلا کہاں سے ہے ہمارے یہاں؟ جب یہ سب اس طرح کا معاملہ ہے، یہ کہاں سے گئے، اتنا مشہور کیسے ہو گیا؟ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے یہاں یہ جو مشہور ہوا وہ اصل ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین، یعنی غفلت والوں کو سمجھانے کے لیے ایک کتاب لکھی ایک محدث نے۔ اس میں کیا کیا، انہوں نے ساری حدیثیں جمع کر دی، اس میں یہ حدیث بھی آ گئی، اس کتاب کے اندر یہ حدیث آ گئی جو قابل اعتبار نہیں تھی۔ کس کتاب کے اندر آئی یہ حدیث؟ تنبیہ الغافلین۔ بعض مرتبہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جلد بازی میں یا کسی وجہ سے نظر میں نہیں آیا اور وہ درج ہو گئی اس کتاب کے اندر۔ وہاں پہ آنے کے بعد میں پھر اس کے بعد ہمارے بزرگوں میں ایک گزرے شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ، ان کی ایک کتاب ہے زلزلۃ الساعہ فارسی زبان میں، اس کا ترجمہ چھپا ہے اردو میں علامات قیامت کے نام سے۔ شاہ رفیع الدین صاحب اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا حضرت قیامت کی علامتیں بتائیے، حضرت نے بتانی شروع کر دی۔ اب تنبیہ الغافلین جو کتاب ہے وہ سبھی پڑھتے ہیں ہمارے یہاں علماء، حضرت نے بھی پڑھی ہوگی، تو ان کے بھی نظر سے یہ چیز گزری، انہوں نے یہ چیز وہاں ذکر کر دی کہ بھائی 10 تاریخ کو قیامت آئی گی، علامات کی بتا رہے تھے لوگوں کو۔ اس کے بعد وہی جو باتیں انہوں نے وہاں بتائی، کسی نے کہا حضرت باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، انہیں لکھ بھی دیجیے ساری باتوں کو، انہوں نے لکھ بھی دیا۔ اب وہ جو کتاب ہے وہ ہمارے یہاں سب جگہ چلتی، سب علماء کے پاس میں، یہ جو جگہ جگہ آپ کو علماء سے سننے میں مل جاتا ہے کہ 10 تاریخ کو قیامت آئے گی، 10 تاریخ کو، یہ وہاں سے چلی آ رہی ہے چیز۔ سب سے پہلے یہ تنبیہ الغافلین نامی کتاب میں آئی، وہاں سے یہ شاہ رفیع الدین صاحب نور اللہ مرقدہ کی جو کتاب علامات قیامت ہے اس میں آ گئی یہ بات، اور وہاں سے علماء کے سامنے آئی۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو موقع نہیں ملتا تحقیق کرنے کا، اس کتاب پہ لوگوں نے اعتماد کر کے اس کو سنانا اور آگے بڑھانا شروع کر دیا، وہاں سے یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ اب لیکن جب اس کی اصل ڈھونڈی گئی اور تلاش کی گئی اور جب اس کی جستجو ہوئی تو وہ حقیقت نکل کر کے آئی سامنے جو آپ حضرات نے سنی ہے۔ لہذا غلطی ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بعض مرتبہ آدمی لکھ دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ان حضرات پہ، لیکن جب ہمارے سامنے صحیح بات آ گئی تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اس کے خلاف جو بات ہو اس کو ذہن سے نکال دیں۔
لہذا اب اگر کوئی بندہ کہے کہ 10 تاریخ کو ترسوں کو قیامت آ سکتی ہے، تو آپ اس سے صاف انکار کریں اور سیدھا بتائیں کہ بھائی جمعے کے سلسلے میں تو ہے، لیکن 10 تاریخ کے سلسلے میں صحیح طور پر سند سے حدیث ثابت نہیں۔ سمجھ گئے یہ بات بھی؟ یہ چلی کہاں سے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ یہ غلطیاں اس طرح سے پھیلتی چلی جاتی ہیں معاشرے کے اندر۔ ضرورت ہوتی ہے اس کو تحقیق کرنے کی، ویریفائی کرنے کی، تو جب تلاش کیا جاتا ہے تو یہ حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو ایک اور آخری بات بتا دیتا ہوں، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ہمارے یہاں ایک محدث گزرے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، سب نے نام سنا ہوگا، اور ہمارے سر کے تاج نہیں ہیں، مطلب غضب کے عالم، غضب کے محدث، اللہ نے کمال کا حافظہ عطا فرمایا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، علامہ انور شاہ کشمیری کی ایک کتاب ہے العرف الشذی کے نام سے، اس میں علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی یہ بات لکھ دی کہ قیامت جو آئے گی کس دن آئے گی؟ 10 تاریخ میں آئے گی۔ یہ 10 تاریخ والی بات ان کے یہاں بھی آ گئی اس کتاب کے اندر، علامہ انور شاہ کشمیری کی بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب کچھ لوگوں نے وہاں جب پڑھا، دیکھا کہ بھائی اتنے بڑے آدمی کا نام ہے تو غلط نہیں ہو سکتا، اعتماد کر لیا، اور وہاں سے چل پڑی یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر کہ 10 کو آئے گی، 10 کو آئے گی۔ اب علامہ انور شاہ کشمیری نے بظاہر یہی ہوا ہوگا کہ حدیث آئی ہوگی، سند کی تحقیق کا موقع نہیں ملا ہوگا اور اس حدیث کو وہاں نقل کر دیا ہوگا۔ لیکن آگے میں آپ کو بتاؤں خاص بات، یاد رکھنا کہ علامہ انور شاہ کشمیری کے ایک شاگرد ہیں علامہ یوسف صاحب بن نوری رحمہ اللہ، بن نوری، یہ بن نوری نہیں، بن نوری، یہ پاکستان کا ہے، علامہ یوسف صاحب بن نوری۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی معارف السنن کے نام سے۔ اس میں کیا کیا انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب میں جتنی حدیثیں لکھی تھی، حوالے نہیں لکھے تھے، انہوں نے حدیثیں لکھ دی تھی، انہوں نے ہر حدیث کے حوالے اپنی کتاب میں لکھے کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے جو حدیث وہاں لکھی ہے اس کا حوالہ میں یہاں لکھ رہا ہوں، تاکہ جو بندہ اسے پڑھے اسے حدیثیں ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو۔ معارف السنن نامی کتاب میں سب کے حوالے لکھ دیے، سب کے حوالے لکھے۔ لیکن پتہ ہے جب یہ حدیث آتی ہے، علامہ انور شاہ کشمیری نے وہاں لکھ رکھی ہے کہ قیامت 10 تاریخ کو آئے گی، اور انہوں نے ان کی ساری حدیثیں ڈھونڈ کے لکھ دی ساری کتاب کی۔ میں نے کہا یہاں دیکھو کیا لکھا ہے انہوں نے۔ اب جب میں نے وہ کتاب کھول کے دیکھی، علامہ یوسف صاحب بن نوری لکھتے لم اقف علیہ، بھائی یہ حدیث مجھے کہیں نہیں ملی، مجھے نہیں ملی۔ فَلْيُنظَرْ، فرماتے جو پڑھ رہا ہو یہ میری کتاب وہ خود ڈھونڈ لے کہاں ملے گی۔ اللہ اکبر، تب جا کر کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ چیز ضرور کہیں نہ کہیں سے اسی انداز میں چلی آ رہی ہے، لہذا کھل کر کے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس حدیث پاک کا صحیح احادیث میں یا حسن احادیث میں یا ضعیف احادیث میں کم سے کم کہیں وجود نہیں ہے، یہ صرف اور صرف موضوع احادیث میں ہے۔ 2 حدیثوں کے اندر آیا، دونوں موضوع ہیں، لہذا ہم اور آپ اس پر اعتماد کر کے یہ عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ اس لیے جتنی بات صحیح حدیث سے ثابت ہے بس اتنی ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، باقی تاریخ کیا ہوگی یہ واللہ اعلم، اللہ جانے کب آئے گی۔ سمجھ میں آ گیا نا آپ حضرات؟ تو آج یہ ہمارا درس ہو گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ خیر یہی باتیں بڑی علمی تھی، اگر ہم نے سمجھ لی ہوں گی تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، اور علمی باتیں سمجھ کر کے انسان کو پھر الگ مضبوطی آتی ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ حضرات کو بھی دینی باتیں اہتمام سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ لوگ اپنے ساتھیوں میں، رفقا میں جو لوگ آپ کے ساتھ شریک درس ہوتے تھے سب کو اطلاع کرے کہ بھائی پروگرام اس طرح سے شروع ہو گیا اور اب جڑنا شروع کریں، کیونکہ بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جنہیں اطلاع نہیں ہو پاتی،
اور جو موجود ہیں یہاں پہ ان سے بھی ایک درخواست ہے کہ کوشش یہ کیا کریں کہ منگل والے دن نماز یہی پڑھا کریں، نماز یہی ادا کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے، اور آپ سب کرتے تھے ماشاءاللہ، پہلے یہی نظام چلا آ رہا تھا، وہ تو یہ بس سلسلہ ٹوٹا تو ساری چیزیں ختم ہو گئیں، لیکن پھر سے وہ کوشش کریں، ہم بھی جڑ رہے ہیں، آپ بھی جڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ باتیں جب چھوٹ جاتی ہیں نا، اب یہ باتیں جس بندے نے وہ شروع میں 4 باتیں نہیں سنی ہوں گی جو میں نے 4 بتائی تھی، اس سے یہ اخیر کی یہ کہاں سمجھ میں آئیں گی جو میں نے اخیر میں آپ کو 10 تاریخ کے تعلق سے باتیں سمجھائی ہیں۔ تو کچھ چھوٹ جائے تو پھر سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے دوسروں کو لائیں اور خود بھی نماز عشاء یہی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ آگے اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے جاری فرما دے بغیر کسی رکاوٹ اور تکلیف کے، اور ہمارے اس درس کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے درس کا جو خلاصہ ہے جلدی جلدی سے بتا دیجئے۔ سب سے پہلی چیز، پہلے تو وہ بتایا تھا کہ بچوں کے سلسلے میں ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے، وہ تو انشاءاللہ یاد ہی رہیں گی۔ اس کے بعد پہلا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ محرم میں 10 تاریخ کو ہمیں کیا رکھنا ہے؟ روزہ، اور 10 کے ساتھ ایک دن اور ملانا ہے، یا تو ہم جمعے کے ساتھ کیا ملا لیں؟ جمعرات، اور یا سنیچر اور بار ملا لیں، کچھ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رکھ سکتے۔ یہ مجھے بار کے ساتھ سنیچر اس لیے لگانا پڑتا ہے، ایک مرتبہ میں نے پروگرام کے اندر بار کہہ دیا تھا، اب لوگ صرف سہارنپور کے تو نہیں سنتے، بہت دور دور سے لوگ سن رہے ہوتے، بعد میں جب وہ نیٹ پر پروگرام ڈلتے ہیں تو ایک کا میسج آیا کہ مفتی صاحب آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بار وہ ہوگا، کیا مطلب بار کا؟ پھر مجھے لگا، میں نے کہا ہاں یہ چیز قابل توجہ ہے کہ یہ اصطلاح صرف سہارنپور کی ہے، تو اس کے ساتھ سنیچر لگانا ضروری ہے تاکہ باہر والے جب سنیں تو ان کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو روزہ کا ہو گیا، اور دوسرا کام جو کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ 10 تاریخ کو خرچ کرنا ہے، اچھا کر کے خرچ کرنا ہے۔ پھر خرچ کرنے کے اوپر بتایا کہ کتنی حدیثیں ہیں؟ 2 حدیثیں، ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، اور دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی۔ دونوں فرماتے ہیں جو بندہ خرچ کرے گا اللہ وسعت پیدا فرما دے گی، اور دونوں حدیثیں اپنے کوالٹی اور درجے کے اعتبار سے کیا ہیں؟ ضعیف، یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ یا تھرڈ، تیسرے نمبر کی روایتیں ہیں۔ لیکن قانون بتایا کہ جب ضعیف درجے کی ایک سے زیادہ حدیثیں آ جائیں تو مسئلے اس سے ہمارے ثابت ہو سکتے ہیں، ہماری چیزیں چل سکتی ہیں، لہذا جب 2 حدیثیں ہو گئیں تو اس سے وہ حدیث قابل اعتبار ہو جائے گی اور عمل کیا جائے گا اس پر۔ اور کوئی اگر یہ کہے امام احمد نے فرمایا کہ حدیث صحیح نہیں ہے تو کیا جواب دیں گے ہم؟ واقعی صحیح نہیں ہے، لیکن صحیح نہ ہونے سے یہ مطلب نہیں کہ من گھڑت ہے، بھائی صحیح اور من گھڑت کے بیچ میں 2 کوالٹی اور ہیں، حسن اور ضعیف، اور دونوں پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، لہذا اس پہ عمل ہم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز ذکر کی کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ قیامت کس دن آئے گی؟ جمعہ کے دن، اور تاریخ کیا ہے مشہور؟ 10 محرم الحرام۔ اب آپ کو آج پتہ لگ گیا کہ ان میں ایک بات صحیح ہے اور ایک بات غلط ہے۔ صحیح کیا بات ہے؟ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، لیکن یہ بات غلط ہے کہ قیامت 10 محرم کو۔ اللہ کی مرضی، اللہ لانا چاہے لا سکتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ 10 تاریخ کو آئے گی۔ اور اس کی وجہ بتائی کہ 2 حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، اور دوسری ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اور دونوں حدیثیں کون سے درجے کی ہیں؟ 4تھے درجے کی۔ کون سے درجے کی؟ 4تھے درجے کی، اور 4تھے درجے کی یعنی موضوع، اور موضوع کا مطلب کیا بتایا؟ من گھڑت، تو وہ چاہے 50 بھی آ جائیں اس درجے کی، کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ دونوں حدیثیں اسی درجے کی ہیں، لہذا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے درس قرآن کی مجلس کو قبول فرما، اللہ ہم سب کے درس میں جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کو قبول فرما۔ اے کریم اللہ ہمارے جتنے بھائی اور جتنی بہنیں اس مجلس میں شریک ہیں، اے اللہ سب کی شرکت کو قبول فرما، اللہ سب کی جتنی پریشانیاں ہیں سب کو دور فرما، اللہ جن کی جو بھی دقتیں ہیں اسے ختم فرما، اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہے اسے شفا نصیب فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو سنتوں سے محبت اور عشق عطا فرما، اے اللہ نبی کی ایک ایک ادا پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ہم سب کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس درس کی برکت سے ہم سب کو دین کی فہم اور سمجھ عطا فرما، اللہ معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں انہیں ختم فرما، اللہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں انہیں بھی ختم فرما، اللہ ہر طرح کی وباؤں سے بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے کریم اللہ جو ہمارے ساتھی پہلے درس میں ہوا کرتے تھے اور اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے کریم اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ جتنے ہمارے ساتھی ہمارے رشتہ دار ہم سے تعلق رکھنے والے یا جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ سب کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما، اے کریم اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور مانگنے سے رہ گیا ہو میرے اللہ بغیر مانگے عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔